اچھا، بزنس کی دنیا میں نا ایک بہت ہی عام سی لیکن بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ سوچیں کسی کے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے مگر پیسہ نہیں ہے، یا پھر پیسہ تو ہے لیکن سمجھ نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے اچھے بھلے منصوبوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ایک طرف ایک شخص ہے جس کے پاس کمال کا بزنس پلان ہے، اسے چلانے کا ہنر بھی ہے، لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کوئی ایسا ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے اچھی خاصی رقم موجود ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اسے کہاں اور کیسے لگایا جائے۔ تو بالکل اسی جگہ پر اسلامی مالیات ایک بہت ہی زبردست حل پیش کرتا ہے۔ اور یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایک صدیوں پرانا آزمودہ پارٹنرشپ ماڈل ہے جسے مضاربہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ سرمائے اور مہارت کے بیچ ایک پل بنا دیتا ہے۔ تو آخر یہ مضاربہ ہے کیا چیز؟ آئیے ذرا اس کی بنیادی تعریف کو سمجھتے ہیں تاکہ اس کی پوری بنیاد واضح ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر مضاربہ ہے تو ایک پارٹنرشپ ہی، ٹھیک، لیکن یہ کوئی عام شراکت داری نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹنر، جسے ہم انویسٹر کہہ سکتے ہیں، وہ پروجیکٹ کے لیے سارا کا سارا پیسہ دیتا ہے، جبکہ جو دوسرا پارٹنر ہے یعنی ایکسپرٹ، وہ اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنی ساری مہارت اس بزنس کو چلانے میں لگاتا ہے۔ اب اس پارٹنرشپ کو اگر صحیح سے سمجھنا ہے تو ہمیں ان دو کرداروں اور ان کی جو خاص اصطلاحات ہیں انہیں جاننا پڑے گا۔ پہلا کردار ہے رب المال۔ یہ وہ شخص یا ادارہ ہے جو ساری کی ساری فائنینشیل انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اس کا کام روزمرہ کی معاملات میں دخل دینا نہیں، بلکہ اپنے سرمایہ کو کام پر لگانا ہے۔ اور دوسرا کردار ہے مضارب۔ یہ وہ بزنس ایکسپرٹ ہے۔ مضارب پیسہ نہیں لگاتا، لیکن بزنس کو چلانے، اس کی اسٹریٹجی بنانے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے اپنی پوری مہارت اور محنت لگا دیتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے ان بنیادی کرداروں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ مضاربہ کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ کنٹرول کتنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا رب المال یعنی انویسٹر یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا پیسہ کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے؟ تو اس کا جواب مضاربہ کی قسم پر منحصر ہے۔ یہ ہے وہ دو قسمیں، ایک ہے المضاربۃ المقیدہ یعنی محدود مضاربہ، جس میں انویسٹر کی طرف سے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور دوسری ہے المضاربۃ المطلقہ یعنی غیر محدود مضاربہ، جس میں ایکسپرٹ کو کام کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ ان کے نام ہی کافی کچھ بتا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ سلائیڈ کنٹرول کے اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیں، محدود مضاربہ میں رب المال کچھ شرطیں رکھ سکتا ہے، جیسے کہ پیسہ صرف ریئل اسٹیٹ میں لگے گا یا صرف کراچی میں بزنس کیا جائے گا، جبکہ غیر محدود مضاربہ میں مضارب کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مہارت کے مطابق جیسے چاہے، جہاں چاہے بزنس کرے۔ مضاربہ کو اور اچھی طرح سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا موازنہ اسلامی مالیات کے ایک اور مشہور ماڈل مشارکہ سے کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑے فرق کیا ہیں۔ پہلی نظر میں شاید لگے کہ یہ دونوں تو ایک جیسی پارٹنرشپ ہی ہیں، لیکن ان میں بہت بنیادی فرق ہیں، اور ان فرقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ مضاربہ اتنا منفرد کیوں ہے۔ اچھا، یہ ٹیبل جو ہے نا، یہ سارے فرق بالکل صاف صاف بتا رہا ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سرمایے کی بات کرتے ہیں۔ مضاربہ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، پیسہ صرف ایک ہی بندہ دیتا ہے، یعنی رب المال، لیکن مشارکہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں سب پارٹنرز مل کر پیسہ ڈالتے ہیں۔ پھر آتا ہے مینجمنٹ۔ مضاربہ میں بزنس چلانے کی ذمہ داری صرف مضارب کی ہے۔ دوسری طرف مشارکہ میں سب پارٹنرز کو حق ہے کہ وہ مینجمنٹ میں حصہ لیں۔ اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، نقصان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، مضاربہ میں اگر کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا سرمایہ کار یعنی رب المال اٹھائے گا۔ مضارب کا نقصان کیا ہے؟ اس کی محنت، اس کا وقت۔ اس کے بالکل برعکس، مشارکہ میں نقصان سب پارٹنرز اپنے اپنے سرمایہ کے حساب سے بانٹتے ہیں۔ اور آخر میں ملکیت کا سوال۔ مضاربہ میں بزنس کے اثاثے صرف رب المال کے ہوتے ہیں، جبکہ مشارکہ میں سب پارٹنر مشترکہ مالک ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کتنا واضح فرق ہے دونوں میں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے ان تمام اہم باتوں کو سمیٹتے ہیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مضاربہ دراصل سرمایہ اور مہارت کو جوڑنے کا ایک بہت ہی کارآمد طریقہ ہے۔ منافع تو ایک طے شدہ تناسب سے بانٹا جاتا ہے، لیکن مالی نقصان کا سارا رسک صرف انویسٹر کا ہوتا ہے۔
یہ محدود بھی ہو سکتا ہے اور غیر محدود بھی، اور یہ مشارکہ سے بالکل الگ ہے جہاں پیسہ، مینجمنٹ اور رسک سب کچھ مشترک ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، مضاربہ ہمیں سرمایہ، کنٹرول اور اعتماد کے اس نازک رشتے کے بارے میں سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ایک شخص اپنا پیسہ کسی دوسرے کے ہنر کے حوالے کرتا ہے تو کامیابی کی بنیاد صرف ایک معاہدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک گہرا باہمی اعتماد بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہر بزنس پارٹنرشپ کی جڑ میں ہوتا ہے۔